الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج میری گفتگو کا محور والدین ہیں کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ ایک خاتون نے بزرگ سے پوچھا، اولیاء اللہ سے پوچھا، میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ فجر کے وقت گہری نیند کے باوجود نماز کے لیے انہیں اٹھا سکوں؟ میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن اٹھتے نہیں۔ بزرگ نے کہا، تم اس وقت کیا کرو گی جب بچے گہری نیند سو رہے ہوں اور گھر میں آگ لگ جائے؟ خاتون نے کہا، میں انہیں جگاؤں گی۔ بزرگ نے کہا، ان کی نیند تو گہری ہوگی اور وہ نہ اٹھے تو کیا کرو گی؟ خاتون نے کہا، اللہ کی قسم میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے آگ سے بچا کر باہر لے جاؤں گی۔ تب بزرگ نے جواب دیا، اگر تم انہیں دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے یہ کرو گی تو پھر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی تو ایسا کچھ کرو گی نا۔ ہم دنیا کی فکر میں آخرت کی فکر بھلا بیٹھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے بچپن سے جو عادتیں ڈالیں گے وہ ساری زندگی اس پر عمل کریں گے اور اسی پر چلتے رہیں گے۔ جس طرح ہم بچوں کو اسکول جانے سے پہلے اٹھاتے ہیں، ناشتہ کرواتے ہیں، اسکول کے لیے تیار کرتے ہیں، کتنی فکر کرتے ہیں، اسی طرح خدا را ہمیں اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھانا، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اٹھانا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہے جس حد سے گزرنا پڑے گزرنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار پیٹ کے جو چاہے سزا دو، سزا دے کر بھی بچے کو نماز پڑھاؤ۔ 7 سال کی عمر میں کہنا شروع کرو، 10 سال کی عمر میں سختی سے پڑھاؤ۔ تو اس لیے جو حالات ہوں، بچہ آپ کو جو بھی کہے، ضد کرے، آپ نے کہنا ہے نماز کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، اگر تم قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے تو تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا۔ جو سختی ہو سکتی ہے وہ سختی کر کے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج تم دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے انہیں گھسیٹ کر باہر پھینک سکتی ہو، تو کل کی جو آگ ہے، جو قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر جہنم میں جانا ہے، اس سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو جنت میں لے جاؤ۔ یہی میرا آج کا پیغام تھا۔ السلام۔